بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آخر حضرت عائشہ کے چھوٹے بھائی کو عامر معاویہ نے کیوں جلا کر مروا دیا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ کے چھوٹے بھائی محمد بن ابو بکر کی پیدائش حجۃ الوداع کے موقع پر ہوئی، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کا آخری حج کرنے مکہ کی طرف تشریف لے جا رہے تھے۔ جب محمد بن ابو بکر کی پیدائش ہوئی تو ان کی امی آسمہ بنت امیس نے ان کا نام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر محمد رکھا۔ محمد بن ابو بکر بچپن سے ہی بہت نیک مزاج اور عبادت گزار انسان تھے۔ سبھی ان کے اچھے اخلاق کی وجہ سے ان سے محبت کرتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ کی وفات کے بعد ان کی بیوی آسمہ بنت امیس نے حضرت علی رضی اللہ سے شادی کر لی۔ اس وقت محمد بن ابو بکر کی عمر صرف 4 سال تھی اور پھر وہ حضرت علی رضی اللہ کی زیر نگرانی میں پلے بڑھے۔ محمد بن ابو بکر اپنی بڑی بہن حضرت عائشہ رضی اللہ سے بہت محبت کرتے تھے اور ان کی تمام ضروریات کا پورا دھیان رکھتے۔ اب کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی تھی اور حضرت عائشہ رضی اللہ کی کوئی اولاد بھی نہیں تھی، اسی لیے گھر کا اکثر باہری کام کاج حضرت محمد بن ابو بکر ہی آ کر کیا کرتے تھے۔ لیکن آگے چل کر حضرت علی و حضرت عائشہ کے بیچ کچھ ناراضگی شروع ہو گئی اور پھر یہ ناراضگی بڑھ کر ایک جنگ کی شکل اختیار کر گئی۔ اب کیونکہ محمد بن ابو بکر کے لیے دونوں حضرات بہت خاص تھے، ایک تو حضرت علی رضی اللہ کہ ان کی نگرانی میں وہ پلے بڑے تھے، اور دوسری طرف حضرت عائشہ رضی اللہ تھی جو کہ ان کی بڑی بہن تھی اور آپ کو سب سے زیادہ عزیز بھی تھی۔ اسی لیے جب حضرت عائشہ رضی اللہ کو حضرت علی کی طرف سے کچھ غلط فہمیاں ہوئیں تو اس موقع پر حضرت محمد بن ابو بکر ہی اکثر اپنی بہن حضرت عائشہ رضی اللہ کے پاس آ کر انہیں سمجھایا کرتے اور بتاتے کہ حضرت علی کی طرف سے آپ کو جو باتیں بھی پہنچائی جا رہی ہیں وہ بالکل جھوٹی ہیں۔ یہ کچھ شیطانی دماغ رکھنے والے لوگ آپ کو حضرت علی سے لڑوانا چاہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد اور تیسرے خلیفہ حضرت عثمان رضی اللہ بنو امیہ خاندان سے تھے، مطلب عامر معاویہ اور مروان بن حکم جیسے حضرات داماد رسول حضرت عثمان کے اپنے خاندانی لوگ تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مروان کے باپ حکم کو مدینہ سے نکلوا دیا تھا کیونکہ وہ اپنی مجلسوں میں بیٹھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا کرتا تھا۔ کچھ دنوں بعد حکم کی تو وفات ہو گئی اور ان کا بیٹا مروان ہی زندہ بچا، جو کہ شہر و شہر بھٹکتا رہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سے ان باپ بیٹوں کو مدینہ سے نکالا تھا تو کوئی بھی انہیں منہ نہ لگاتا تھا، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ اپنے بھولے پن کی وجہ سے اپنے رشتہ دار مروان کو اچھا انسان سمجھتے تھے۔ اسی لیے جب حضرت ابو بکر رضی اللہ کی حکومت کا زمانہ آیا تو حضرت عثمان رضی اللہ نے جا کر حضرت ابو بکر سے کہا کہ آپ مروان کو مدینہ میں رہنے کی اجازت دے دیں، مجھے اس کی ایسی حالت اچھی نہیں لگتی۔ لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ نے صاف انکار کر دیا کہ جس خاندان والوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ سے نکال دیا تھا، میں انہیں واپس مدینہ میں رہنے کی کبھی اجازت نہیں دے سکتا ہوں۔ اور پھر جب حضرت عمر رضی اللہ کا زمانہ آیا تو حضرت عثمان رضی اللہ نے ان سے بھی جا کر سفارش کی کہ وہ مروان کو مدینہ میں رہنے کی اجازت دے دیں، لیکن حضرت عمر رضی اللہ نے بھی وہی جواب دیا جو حضرت ابو بکر نے دیا تھا۔ آخر جب حضرت عثمان رضی اللہ کی حکومت کا زمانہ آیا تو آپ نے مروان کو مدینہ بلا لیا اور اپنی حکومت کا اکثر انتظام اسی کے ہاتھوں میں پکڑا دیا۔ مروان ایک ظالم انسان تھا، اسی کی وجہ سے اسلامی تاریخ میں مسلمانوں کے بیچ کئی جنگیں ہوئی، اور یہی وہ انسان ہے کہ جس نے حضرت حسن رضی اللہ کے جنازے پر تیر برسائے تھے اور انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بغل میں دفن نہ ہونے دیا تھا۔ مدینہ کے اندر یزید کی خلافت کا اعلان کرنے والا یہی مروان ہی تھا، کیونکہ عامر معاویہ نے اسی کو مدینہ کا گورنر بنا دیا تھا۔ اب حضرت عثمان رضی اللہ نے جب مروان کو مدینہ بلا کر اس کے ہاتھوں میں حکومت کے عہدے تھما دیے تو یہ چیز مدینہ والوں کو بہت ناگوار گزری اور مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد حضرت عثمان رضی اللہ کی مخالفت بن گئی۔ لیکن دوستو، اب سوال یہ ہے کہ آخر اس وقت حضرت عثمان رضی اللہ نے ایسا کیوں کیا؟ تو اس کی بہت سی وجوہات تھی، کیونکہ اس وقت کے حالات ہی کچھ ایسے تھے کہ حضرت عثمان رضی اللہ کو اپنے خاندان کے صرف اسی بندے مروان ہی پر سب سے زیادہ بھروسہ تھا، اسی لیے انہوں نے مروان کے ہاتھوں میں حکومت کے بہت سارے انتظام پکڑا دیے۔
لیکن اس ظالم انسان مروان نے حضرت عثمان رضی اللہ کے بھروسے کا فائدہ اٹھا کر ان کی پیٹھ پیچھے انہیں کئی طرح کے دھوکے دیے۔ حضرت عثمان رضی اللہ کی بس یہی ایک ایسی بات تھی کہ جس سے خفا ہو کر مدینہ کے بہت سے لوگ ان سے مخالفت بن گئے، کہ جس میں محمد بن ابو بکر بھی شامل تھے۔ محمد بن ابو بکر نے حضرت عثمان رضی اللہ کے خلاف ایک تحریر چلائی اور مصر جا کر وہاں کی اکثر عوام کو حضرت عثمان رضی اللہ کے خلاف کر دیا۔ محمد بن ابو بکر کی اس بغاوت کا زہر اتنا تیز تھا کہ بڑے بڑے صحابہ اکرام بھی اس کی لپیٹ میں آ گئے، اور پھر دھیرے دھیرے مدینہ شہر میں بھی حضرت عثمان رضی اللہ کے خلاف بغاوت کی ایک فضا بننے لگی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ نے جب ایسے حالات دیکھے کہ ان کے داماد حضرت عثمان کے خلاف دھیرے دھیرے سازشیں بڑھتی جا رہی ہیں، تو انہوں نے اپنے چھوٹے بھائی محمد بن ابو بکر کو اپنے پاس بلا کر بہت سمجھایا کہ اے محمد، تم اپنی اس حرکت سے باز آ جاؤ اور عثمان کی مخالفت پر مت کھڑے ہو۔ لیکن محمد بن ابو بکر نے اپنی بڑی بہن حضرت عائشہ رضی اللہ کی اس بات کو قبول نہ کیا۔ اتفاق یہ ہوا کہ وہ حج کے دن چل رہے تھے، اسی لیے حضرت عائشہ رضی اللہ حج کرنے کے ارادے سے مکہ روانہ ہو گئی۔ انہوں نے اپنے چھوٹے بھائی محمد بن ابو بکر کو بھی اپنے ساتھ حج پر لے جانا چاہا تاکہ مدینہ میں کوئی فساد برپا نہ ہو، لیکن انہوں نے حج پر جانے سے انکار کر دیا۔ جب حضرت عائشہ رضی اللہ مدینہ کے سفر کر کے مکہ کی طرف نکل گئی تو ادھر کچھ بغاوت کرنے والوں نے حضرت عثمان رضی اللہ کے گھر کا محاصرہ کر لیا اور انہیں شہید کرنے کی پلاننگ کرنے لگے۔ جس دن حضرت عثمان رضی اللہ کو شہید کیا گیا تو اس سے کچھ دیر پہلے محمد بن ابو بکر حضرت عثمان رضی اللہ کے گھر کے چھت کی طرف سے پھاند کر اندر آ گئے اور حضرت عثمان رضی اللہ کی داڑھی پکڑ کر کہنے لگے کہ آپ حکومت کے سلسلے میں رسول کے طریقے سے کیوں پھرے جا رہے ہیں؟ تو حضرت عثمان نے ان کی اس بات کا جواب نہ دے کر کہا کہ اے محمد، اگر اس وقت تمہارے والد ابو بکر صدیق رضی اللہ زندہ ہوتے اور تمہیں اس حالت میں دیکھ لیتے کہ تم نے میری داڑھی پکڑ رکھی ہے تو وہ اپنی اولاد پر اس قدر افسوس کرتے۔ حضرت عثمان رضی اللہ کی ایسی بات سن کر محمد بن ابو بکر نے فوراً ان کی داڑھی چھوڑ دی اور خاموشی سے گھر سے باہر نکل گئے۔ لیکن اسی وقت کچھ ظالموں نے دوسری طرف سے گھر میں اندر پھاند کر حضرت عثمان رضی اللہ کو شہید کر دیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ کو جب اس بات کی خبر ہوئی کہ ان کے داماد عثمان کے گھر میں پھاند کر بے دردی کے ساتھ شہید کر دیے گئے ہیں تو وہ بہت زیادہ پریشان ہوئی اور اپنے چھوٹے بھائی محمد بن ابو بکر سے ناراض رہنے لگی۔ لیکن جب انہیں پورے واقعے کی خبر ہوئی کہ محمد نے تو جا کر ان کی داڑھی پکڑی تھی، لیکن حضرت عثمان نے جیسے ہی ان کو ان کے والد کی یاد دلائی تو انہیں اپنے کیے پر افسوس ہوا اور وہ واپس لوٹ آئے۔ تو یہ سن کر حضرت عائشہ رضی اللہ کی ناراضگی میں کچھ کمی آئی۔ حضرت عثمان رضی اللہ کی شہادت کے بعد لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ کو اپنا خلیفہ بنا لیا اور پھر حضرت علی رضی اللہ نے خلافت اپنے ہاتھ میں لیتے ہی اپنے سوتیلے بیٹے محمد بن ابو بکر کو مصر کا گورنر بنا دیا۔ حضرت علی رضی اللہ نے صرف 4 سال حکومت کی اور پھر اسلام دشمنوں کی سازشوں کی وجہ سے انہیں بھی شہید کر دیا گیا۔ ادھر محمد بن ابو بکر جو کہ مصر کے گورنر تھے، حضرت علی کی شہادت کے بعد انہیں امیر معاویہ کے اشارے پر بہت بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا۔ امیر معاویہ کے لشکر نے محمد بن ابو بکر کی گردن کاٹی اور پھر انہیں ایک مرے گدھے کی کھال میں بند کر کے جلا دیا۔ جب حضرت عائشہ رضی اللہ کو اس بات کی خبر ہوئی کہ امیر معاویہ کے لشکر نے میرے چھوٹے بھائی محمد کو بہت بے دردی کے ساتھ شہید کیا ہے اور ان کی لاش کو ایک مرے گدھے کی کھال میں بند کر کے جلایا ہے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ بہت زیادہ پریشان ہو گئی اور آپ کو اسی وقت سے امیر معاویہ سے ایک نفرت سی ہو گئی۔ امیر معاویہ نے جب حضرت علی کے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ کے ہاتھوں سے حکومت لے لی تو اس کے بعد انہوں نے کئی ایسے کام کیے کہ جنہیں بیان کرتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے۔ دوستو، یہ سبھی وہ باتیں ہیں جو کہ آپ کو بڑی بڑی کتابوں کے حوالے سے بتا رہی ہوں۔ آپ بھی ڈسکرپشن میں لکھی کتابوں میں جا کر پڑھیں اور تحقیق کریں۔ امیر معاویہ کے دربار میں ان کے سامنے ایک مجلس لگا کرتی تھی کہ جس کا کام ہی صرف یہ ہوتا کہ وہ گھنٹوں بیٹھ کر حضرت علی کو گالیاں دیتے اور انہیں برا بھلا کہیں۔ جو بھی ان کی بات نہ مانتا یا امیر معاویہ کی کسی بھی طرح مخالفت کرتا تو اس کی گردن اڑا دی جاتی، چاہے وہ مسلمان ہی کیوں نہ ہو۔ اب کیونکہ دربار میں سارے عام حضرت علی رضی اللہ کو گالیاں دی جاتی تھی تو یہ سن کر بڑے بڑے صحابہ اکرام کا دل تڑپ اٹھتا، لیکن جب بھی کوئی آواز اٹھاتا تو اسے قتل کر کے خاموش کر دیا جاتا تھا۔
ایک مشہور صحابی حضرت حذر بن عدی رضی اللہ نے جب اس معاملے میں امیر معاویہ کی مخالفت کی اور اپنے کچھ ساتھیوں کو جمع کر کے لوگوں کو سمجھانا شروع کیا کہ حضرت علی کو گالیاں دینا ہمیں اسلام سے خارج کر سکتا ہے، تو اس کام پر امیر معاویہ نے ان سبھی کو قید کروا لیا جو ان کی بات مانتے تھے، اور بغاوت کا الزام لگا کر ان صحابی کے ساتھ ان کے سبھی ساتھیوں کو قتل کرنے کا حکم جاری کر دیا۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ کو مدینے میں جیسے ہی اس بات کی خبر ہوئی کہ امیر معاویہ دمشق میں مشہور صحابی حضرت بن عدی رضی اللہ کو قتل کرنے جا رہے ہیں، تو آپ نے فوراً اپنا ایک قاصد تیز رفتار گھوڑے پر روانہ کیا اور اسے ایک خط دیا کہ جس میں لکھا تھا کہ اے معاویہ، تم حضر کو کسی حال میں بھی قتل نہ کرنا بلکہ انہیں میرے پاس مدینہ بھیج دو۔ لیکن یہ قاصد جب تک امیر معاویہ کے پاس پہنچا تو امیر معاویہ حضرت حذر رضی اللہ کو قتل کروا چکے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ کو جب اس بات کی خبر ہوئی تو انہیں امیر معاویہ کی اس حرکت پر بہت صدمہ پہنچا اور ان کے اندر امیر معاویہ سے ناراضگی اور زیادہ بڑھ گئی کہ پہلے تو انہوں نے حضرت عائشہ کے چھوٹے بھائی محمد بن ابو بکر کو شہید کروایا تھا، اور اب جو بھی ان کے خلاف آواز اٹھاتا وہ اسے شہید کرتے جا رہے تھے۔ دوستو، اس کے آگے کے واقعات میں بیان کیا جائے گا کہ جب امیر معاویہ اپنے لڑکے یزید کو خلیفہ بنانے کی سفارش لے کر مدینہ پہنچے تو بڑے بڑے صحابہ نے یزید کو اپنا خلیفہ ماننے سے کیسے انکار کیا، اور پھر جب امیر معاویہ حضرت عائشہ رضی اللہ سے ملنے ان کے حجرے میں گئے تو حضرت عائشہ رضی اللہ نے غصے میں انہیں دھمکی دی کہ اے معاویہ، اگر میں چاہتی تو ایک آدمی کو تلوار دے کر دروازے کے پاس کھڑا کر دیتی اور کہتی کہ جیسے ہی معاویہ میرے حجرے میں آئے تو اس کی گردن اڑا دینا۔ تو دوستو، آج کا یہ چھوٹا سا واقعہ آپ کو کیسا لگا کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک، شیئر، کمنٹ اور چینل کو سبسکرائب کرنا۔ ویڈیو پورا دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔